آغاز میں آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے سولجر بازار کے قریب ناصر ملک ایڈوکیٹ قتل، پولیس کے مطابق مقتول کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا۔ ماں کے واقعے کی مزید تفصیل بتائیں گے آصف خان۔ جی بالکل، اس وقت ہم گارڈن ایسٹ کے علاقے میں موجود ہیں۔ سولجر بازار تھانے کی حدود ہے، جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ ایک مسلح ملزم تھا جس نے فائرنگ کر کے ناصر ملک نامی شخص ہیں جن کو قتل کر دیا۔ تب ایک جاں بحق ہونے والے جو شخص ہیں وہ ہائی کورٹ کے وکیل تھے اور یہیں پر قریب ان کی رہائش واقع تھی۔ میرے عقب میں جو مقام ہے یہاں پر اندر ان کی والدہ کا گھر تھا اور یہاں وہ اپنی موٹر سائیکل پارک کرنے کے بعد یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جو مسلح ملزم ہے وہ یہاں پر آیا اور اس نے فائرنگ کی۔ 3 سے 4 گولیاں ماری گئیں، جس کے نتیجے میں جو ناصر ملک ہیں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کی لاش کو سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اطراف میں جو لگے ہوئے CCTV کیمراز ہیں ان کی فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہے۔ جو عینی شاہدین ہیں ان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں، جس کے مطابق اس وقت جو ہے ٹریفک کافی زیادہ تھا، یہاں پر اطراف میں ٹریفک جام کی صورتحال تھی۔ جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے بھی جو ہے صرف ایک ملزم کو دیکھا اور وہ بھی جاتے ہوئے جو ہے وہ ایک ملزم ان کو دکھائی دیا۔ تو ایک ملزم تھا جو یہاں پر آیا اور ریکی کرتے ہوئے یہ ملزم یہاں پر پہنچا تھا، جس نے فائرنگ کر کے ناصر ملک نامی شخص ہیں جن کو قتل کیا۔ ناصر ملک جو ہیں وہ پیشے سے وکیل ہیں اور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو مزید تفتیش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے دھیر کوٹ میں باراتیوں کی جیپ حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں بچی اور خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ بعد میں نوبیاہتا دلہن کو قتل کر دیا گیا۔ سابقہ شوہر نے دوسری شادی کیے 4 روز بعد گلا گھونٹ دیا۔ مقتولہ کروڑ روپے کی اراضی کی اکلوتی وارث تھی۔ والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ خاتون کا پہلے شوہر سے 2.5 سالہ بیٹا بھی ہے۔ علی پور چٹھا کے علاقے معراج کے چٹھا میں ارم شہزادی کی 4 سال قبل تایازاد ابو بکر سے شادی ہوئی تھی۔ 3 سال قبل ارم نے خلا لے لیا۔ 5 اگست کو ارم نے اپنے گاؤں کے حیدر سلطان سے شادی کر لی۔ ابو بکر کو اس بات کا شدید رنج تھا۔ وہ 3 ساتھیوں کے ہمراہ رات 2 بجے گھر میں گھسا۔ ارم کے شوہر اور دیگر فیملی ممبرز کو ایک کمرے میں بند کیا اور گلا دبا کر ارم کی جان لے لی۔ ارم کے ماموں کی مدعیت میں پرچہ کٹ گیا ہے۔ مفرور ملزم ابو بکر اور اس کے 2 بھائیوں سمیت 8 افراد مقدمے میں نامزد ہیں۔ جرگے کے حکم پر شادی شدہ خاتون سدرا عرب گل کے قتل کا کیس۔ سول جج راولپنڈی نے تمام 6 ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ سماعت کے دوران وکیل صفائی نے دلائل میں کہا کہ ملزمان کے خلاف اب تک پولیس کوئی ٹھوس ثبوت یا شہادت پیش نہیں کر سکی۔ پہلے قتل کا مقدمہ درج کر لیا، پھر 8 روز بعد پوسٹ مارٹم کرایا۔ رپورٹ میں ابھی تک موت کی وجہ کا تعین نہیں کیا گیا۔ ملزم عصمت اللہ کے گھر سے DVR لیا گیا، ریکارڈنگ چیک کی گئی۔ جرگے کا کوئی ثبوت پولیس نہیں پیش کر سکی۔ ملزم عصمت اللہ قبرستان میں بھی کسی کیمرے کی فوٹیج میں نہیں۔ بلوچستان جرگے کے معاملے سے جوڑ کر میڈیا میں ہوا دی گئی۔ ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے۔ کراچی میں ARYB گلوبل، یونائٹڈ اسپتال اور یونائٹڈ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ آؤ مل کر بنائیں صحت مند پاکستان کا سفر 14 اگست کو پاکستان کی 78ویں سالگرہ پر شروع ہو رہا ہے۔ عشرت خان کی رپورٹ۔ ARYB گلوبل کا مشن ہے صحت مند پاکستان، یعنی صحت کی سہولیات سب کے لیے۔ کراچی میں ARYB گلوبل اور یونائٹڈ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اور یونائٹڈ اسپتال کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ ARYB گلوبل کی جانب سے چیئرمین ARY گروپ محمد اقبال اور یونائٹڈ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے ڈائریکٹر آپریشن ڈاکٹر فیض خان نے آؤ مل کر بنائے پاکستان کے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ یونائٹڈ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اور ہمارے ایسوسیٹڈ ویریس ادارے جن میں نرسنگ اینڈ مڈویفری کا کالج، فزیکل تھراپی کالج اور 2 ہاسپٹلز ہیں، سکسیسفلی موو آن کرنے جا رہے ہیں ARY کے ساتھ ود دیئر سیونگ میتھڈز جو انہوں نے لے کر آئے کہ لوگ سیونگ بھی کریں، اور ہمارا سارا فیکلٹی اور سٹاف ان کے ساتھ کولیبریشن اور کوآپریشن میں ہوگا۔ جو لوگ ARY کارڈ کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں ان کو ہم فردر ڈسکاؤنٹس بھی دیں، بیٹر فیسلٹیز بھی دیں، ہائی کوالٹی کاسٹ افیکٹو میتھڈز بھی دیں۔ ARYB گلوبل کا عزم صحت کی سہولیات سب کے لیے، اور اسی عزم کو لیے آؤ مل کر بنائے پاکستان کے $24 بلین کے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر رہے ہیں۔ ARY کے ساتھ مل کے ہمارا یہ $24 بلین کا میڈیکل مشن ہے کہ ہمارے پاس میڈیکل ٹورزم پاکستان میں آئے۔ ہمارے پاس ایز اے ہول کنٹری بہت ہائی کوالٹی
اور بہت اسکلڈ سسٹمز ہیں، اینڈ ہم اس ایک حصے کا ایک سسٹم کا ایک حصہ بننے کے لیے بڑے ایگر بھی ہیں اور اپنے آپ کو فردر اسٹرینتھن اور امپروو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان کے سفر کا آغاز 14 اگست کو پاکستان کی 78ویں سالگرہ پر کیا جائے گا۔ کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ اشرف خان، ARY نیوز، کراچی۔ رافیل گرنے کی بے عزتی 3 ماہ بعد بھارتی ایئر چیف اچانک جاگ گئے۔ بوکلاہٹ میں بھارتی ایئر چیف نے 6 پاکستانی طیارے مار گرانے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارت کو اپنے طیاروں کا ریکارڈ سامنے لانے کا چیلنج دے دیا۔ کہا پاکستان اور بھارت آزاد اداروں کے سامنے اپنے طیاروں کا ریکارڈ رکھیں۔ وزیر دفاع نے بھارتی فضائیہ کی تاخیر سے کیے گئے دعووں کو مضحکہ خیز اور ناقابل یقین قرار دے دیا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور میں ایک بھی پاکستانی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ پاکستان نے 6 بھارتی طیارے، S-400 سسٹم اور متعدد ڈرونز تباہ کیے۔ بھارت کے جھوٹے بیانیے سیاسی مفاد کے لیے گڑھے گئے ہیں۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں ثابت ہو چکا، پاکستان اپنی خود مختاری پر فوری جواب دے گا۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ خطے کے امن کو لاحق خطرات کی ذمہ داری بھارتی قیادت پر ہوگی۔ چین سے سرحدی جھڑپوں میں شرمندگی اٹھائی۔ روس سے تیل خریدنے پر امریکی صدر نے جھاڑ پھیلائی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے مودی سرکار کی ناکامی پر مشتمل داستان شائع کر دی۔ لکھا، امریکہ نے ٹیرف عائد کیے تو مودی نے روس اور چین سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ بھارت کے تجارتی مسائل حل ہو جائیں تب بھی اعتماد بحال کرنا مشکل ہوگا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے نئی دہلی سے اپنے 2 صحافیوں مجیب مشال اور ہری کمار کی تجزیاتی سٹوری شائع کی ہے۔ سٹوری کا عنوان ہے شی اور ٹرمپ سے ناکام معاشقے کے بعد مودی کی خود احتساب۔ اخبار لکھتا ہے کہ نریندر مودی نے سب سے پہلے چینی صدر شی جن پنگ کی خوشامد شروع کی، لیکن 2014 میں سرحدی جھڑپوں میں چین سے پٹائی کے بعد مودی کو شرمندگی اٹھانا پڑی، بلکہ سرحدوں پر فوجی نقل و حمل کی وجہ سے معیشت بھی سکڑی۔ مودی نے پھر امریکہ سے پینگیں بڑھانا شروع کی۔ خوشامد میں اس حد تک گئے کہ ہیوسٹن میں ہزاروں کے مجمع میں اگلی بار پھر ٹرمپ سرکار کا نعرہ لگا دیا۔ مودی تو اتنے ہواؤں میں اڑ رہے تھے کہ AI کا مطلب امریکہ اور انڈیا بتاتے پھرتے تھے۔ چین کی طرح ٹرمپ نے بھی مودی کی کرکری کرنے میں کسر نہ چھوڑی۔ دنیا میں سب سے زیادہ 50% ٹیرف بھارت پر لگا دیا۔ ڈانٹ پھٹکار بھی کی کہ روس سے تیل خریدنے سے باز نہ آئے تو اور سبق ملے گا۔ ٹرمپ نے یہ کہہ کر اور نمک چھڑکا کہ ہو سکتا ہے بھارت کو پاکستان سے تیل خریدنا پڑے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، پاکستان نے تو ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا، لیکن بھارت چپ ہے۔ وہ تو پاکستان سے جنگ رکوانے میں امریکی کردار ماننے کو بھی تیار نہیں، اور ٹرمپ ہے کہ ہر آئے گئے کو بتاتے ہیں جنگ انہوں نے بند کرائی۔ مودی کو بادل نخواستہ اعتراف کرنا پڑا کہ اس صورتحال کا انہیں سیاسی نقصان ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 2 اور ملکوں کی جنگ بندی کرا دی۔ آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان وائٹ ہاؤس میں امن معاہدہ ہو گیا۔ ٹرمپ پاک بھارت جنگ آج بھی نہ بھولے، دنیا کو یاد کرایا 2 ملک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے، 5-6 طیارے گرائے گئے۔ دونوں ملکوں کو بتایا جنگ نہیں، امن اور تجارت چاہتے ہیں۔ President, my highest aspiration is to bring peace and stability to the world. Today's signing follows our success with India and Pakistan through trade. I got things settled with India, Pakistan. I said, I don't want to be dealing with countries that are trying to blow up themselves and maybe the world. They're nuclear nations. That was a big one, getting that one settled. And they were going at it. They were shooting airplanes out of the sky. 5 or 6 planes got shot down. مودی سرکار کتابوں سے خوفزدہ، مقبوضہ کشمیر میں 25 کتابوں پر پابندی عائد کر دی۔ پولیس نے دکانوں پر چھاپے مار کر کتابیں ضبط کر لیں۔ مودی سرکار نے AG نورانی، انورادھا بھاسن، سمنترا بوس اور اروندھتی رائے کی کشمیر اور آزادی پر کتابیں ممنوع قرار دیں۔ گورنر کامران ٹیسوری کہتے ہیں بھارت نے اب میلی آنکھ سے دیکھا تو کراچی کے 40 لاکھ بائک سواروں کی قیادت کرتے ہوئے دشمن ملک میں گھس جاؤں گا۔ حکومت سندھ سے کہوں گا 14 اگست کو اجرک والی نمبر پلیٹ مفت دینے کا اعلان کرے۔ بائک ریلی میں پوری MQM کو اپنی بائک پہ بٹھا کر لایا ہوں۔ ARY نیوز کے نمائندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر فخر سے بلند رکھیں، بھارت سے جنگ جیتی ہے، یہ الگ بات زور بیگم سے ہار جاتے ہیں۔
भारतीयों को बताना चाहते हैं, आइंदा मैली आंख उठाई 40 लाख मोटरसाइकिल सवार मैं उनकी क़यादत के लिए तैयार होऊंगा। मोटरसाइकिलें लेकर तुम्हारे मुल्क भारत और इंडिया में घुस जाएंगे। नंबर प्लेट पर अजरक लगनी है तो फिर उसका तोहफा दिया जाए। हिंद हुकूमत से कहूंगा 14 अगस्त वाले दिन अनाउंसमेंट कर दें कि किसी से नंबर प्लेट के पैसे नहीं लिए जाएंगे। मैं खुद मोटर बाइक चला कर आया, पूरी MQM पीछे बिठाई हुई थी मैंने। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का मतलब पूरी MQM। चांद नवाब भाई सर फखर से बुलंद करें, हमने जंग जीती है, भारत से जंग जीती है भाई। ये और बात है कि बेगम से रोज आप हार जाते हैं। खबर है मुजफ्फराबाद से, जहां लड़की और बाश नौजवानों के खौफ से खाई में गिरकर जाँ बहक हो गई और पीर चनासी रोड पर ओबाश लड़कों ने खड़ी गाड़ी में बैठे लड़का लड़की को जदोगोब किया। सरदार रजा हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानते। बताइएगा सरदार रजा, क्या तफसील है आपके पास इस वाक़े की? जी सरदार कहिएगा। सरदार रजा से बात करने की कोशिश करें। आपको बताते चलें कि मुजफ्फराबाद का ये वाकया है जहां लड़की ओबाश नौजवानों के खौफ से खाई में गिरकर जाँ बहक हो गई। पीर चनासी रोड पर ओबाश लड़कों ने खड़ी गाड़ी में बैठे लड़का लड़की को ज़दोकोब किया। लड़की ओबाश लड़कों के डर की वजह से भागी और लड़की खाई में कैसे गिरी इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं, ये कहना है DSP का। मजीद कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि लड़की के साथ मौजूद नौजवान और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की लाश को खाई से निकालकर अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद में लड़की ओबाश नौजवानों के खौफ से खाई में गिरकर जाँ बहक हो गई। सरदार रजा हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा ये क्या मामला है और पुलिस का क्या मौकिफ सामने आया इस पर? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है अभी शाम के वक्त पीर चनासी रोड पे पेश आया, जहाँ पे एक लड़का और लड़की गाड़ी में थे, जहाँ पे कुछ ओबाश नौजवानों ने उन पर हमला किया और लड़के को जदोकोब किया, जिस पर जो इब्तदाई बयानात हैं लड़के के और पुलिस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक लड़की ने डर के मारे भागना शुरू किया और उसका पाँव स्लिप हुआ और वो खाई से गिरकर जो है वो नीचे की जो रोड है वहाँ पे आके गिरी है और वहाँ पे उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल की तरफ मुंतकिल किया गया। ताहम हॉस्पिटल पहुँचते ही वो लड़की जो है वो जाँ बहक हो गई और पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई करते हुए जो लड़का मौके पे मौजूद था और एक मकामी लड़के दोनों को जो है गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी और मजीद इस पर जो है वो अभी मुल्ज़मान के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और DSP सिटी जो है फैसल शफीक, उनका ये कहना है कि इस सिलसिले में मजीद तहकीकात के लिए छापे तहकीकात की जा रही है। सरदार रजा ये बताइएगा लड़की का ताल्लुक के हवाले से क्या बताया जा रहा है, शनाख्त के हवाले से क्या सामने आया, कहाँ से ताल्लुक रखती थी और लड़के के हवाले से भी क्या बताया जा रहा है? जी लड़का और लड़की दोनों जो है वो एक साथ बताया जा रहा है कि वो पढ़ते थे और लड़का जो है वो मालिक मकान था और लड़की जो है वो किराएदार थी उसकी, और जो घूमने फिरने के लिए इस रोड पे गए थे जहाँ पर उनके साथ ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। तो जो लड़का उसके हमरा था उसने क्या इब्तदाई तौर पर बताया इन ओबाश नौजवानों के हवाले से और तमाम वाक़े से मुतालिक? जी लड़के की जो इब्तदाई रिपोर्ट है जो थाना सिटी को उसने अपना बयान कलमबंद करवाया, उसमें ये बताया गया है कि वो दोनों घूमने फिरने गए थे और गाड़ी में जो है वो बैठे हुए थे कि नौजवान 3 से 4 नौजवान उन पर हमलावर हुए और उन्होंने लड़का अकील नाम का ये लड़का है, लोअर प्लेट, ये मकामी यहाँ पर रहने वाला है और उस पर तशद्दुद किया नौजवानों ने, वहाँ के जो नौजवान थे मकामी उन्होंने उस पर तशद्दुद किया और जिस पर लड़की। अच्छा सरदार बताइए कि आपने 4 नौजवानों को कहा है तो अब तक 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 2 की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस क्या कहती है? जी DSP फैसल शफीक का यही कहना है कि मजीद तहकीकात के लिए और मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और ताहम उनका ये भी कहना था कि इसमें अभी ये देखना बाकी है कि लड़की खौफजदा होकर खाई से नीचे गिरी है या उसको भी ज़दोकोब किया गया और वो उसे नीचे गिराया गया है। तो जो लड़का उस लड़की के हमरा था उससे भी गिरफ्तार किया गया है, उससे किस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से? जी देखें, इब्तदाई तौर पे तो मौके पे जो लोग मौजूद थे उनसे तहकीकात के लिए ये गिरफ्तारी जरूरी थी और पुलिस का यही कहना है कि इसके बयान कलम बंद होने से और मजीद तहकीकात पर जो है वो हमने इसको गिरफ्तार किया और इससे मजीद ये तहकीकात होगी कि क्या वो इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, उसने तो नहीं लड़की को धक्का दिया। इस तरह की बहुत सी कानूनी पेचीदगियां जो है वो सामने आ रही हैं। ताहम इस हवाले से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पर ही फाइनल ये फैसला होगा कि
اس کے اصل ملزمان اس واقعے کے کون ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار رضا اپڈیٹ کرنے کے لیے. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والے سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں پاکستان 3 جگہ سے توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. کسی بلوچ نے کسی پنجابی کا قتل نہیں کیا، یہ دہشت گرد ہیں اور پاکستانیوں کو قتل کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی کا کہنا تھا وہ پہلے پاکستانی پھر بلوچ ہیں. بلوچستان میں قائد اعظم کو ہیرے موتی سے تولا گیا تھا. اٹھاتا ہے ریاست کے خلاف اور بغاوت کرتا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو 1% 2% جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بلوچستان نہیں ہے. کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی بلوچ نے کسی مسافر کو قتل نہیں کیا ہے. یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستانیوں کا قتل کر رہے ہیں. جس کے زور پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کا انجام تو آپ نے 9 مئی اور 10 مئی کو مارکہ حق کی صورت میں دیکھ لیا. میری پہلی پہچان بحیثیت پاکستانی ہے، اس کے بعد پھر میں بلوچ ہوں. سو کالڈ نیشنلزم کے نام پر پاکستان کو 3 جگہوں سے خدا نخواستہ توڑنے کی کوشش بلوچستان کے اندر کی جا رہی ہے. پاکستان مکمل ہی اس دن ہوا جس دن بلوچستان اس میں شامل ہوا. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بلوچستان میں ہیرے اور جواہرات کے ساتھ توڑا گیا. وہ تاریخ کا حصہ ہے. قبائلی سرداروں نے ایک جرگے کی صورت میں بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا. براہ راست کراچی ایکسپو سینٹر لیے چلتے ہیں جہاں یوم آزادی کے سلسلے میں مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے. کوئی کھڑکی اور نہیں کھلتی تو اپنا راستہ بدلو، گلی سے کیوں گزرتے ہو، تمہارا میرا مسئلہ کیا ہے. واہ 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 واہ. کوئی کھڑکی، آپ کی داد آ گئی. واہ واہ واہ. کوئی کھڑکی نہیں کھلتی تو اپنا راستہ بدلو، گلی سے کیوں گزرتے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے. شعر دیکھیے گا. اگر گہرائی سے ڈرتے ہو تو تالاب میں اترو. بڑی شعر ہے، دیکھ لو، بہت خوبصورت. اگر گہرائی سے ڈرتے ہو تو تالاب میں اترو، اور میرے دل میں اترتے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے. بھائی واہ 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 واہ. بھائی رنگ محفل دیکھیے آرتی صاحب، آرتی بھائی کمال کر دیے. رنگ محفل دیکھیے. ارے واہ 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 واہ. ارے واہ 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 واہ. اگر گہرائی سے ڈرتے ہو تو تالاب میں اترو. ہائے 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 ہائے. فرحان بھائی کی نظر آ گئی، اللہ انہیں خوش رکھے. ہائے ہائے ہائے. آ جائیے، بیٹھ جائیے. اشعار بہت ہیں، ایک سے ایک نگینا ہے. خوش رہیے آپ کی داد آ گئی ہے. اس حصہ والوں کیا کہنے. ارے بھائی پنڈال بہت بڑا ہے، سنتے ہو میری بات، آ رہی ہے آواز. اگر گہرائی سے ڈرتے ہو تو تالاب میں اترو، اور میرے دل میں اترتے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے. کبھی کہتے ہو سعید غنی بھائی، کبھی کہتے ہو، کبھی کہتے ہو کتنی خوبصورت ہیں تیری پلکیں. بھیا شیر دیکھ بھائی کیا خوبصورت مصرع. سنو دوستو، توجہ توجہ، بیٹھ جائیے، جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیے. مصرع سن لیں، یہ کام کا مصرع ہے، کام آئے گا. کبھی ارے کیا، ارے آرزی بھائی واہ واہ واہ. کبھی کہتے ہو کتنی خوبصورت ہیں تیری پلکیں، کبھی آنکھوں پہ مرتے ہو، تمہارا مسئلہ کیا. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں گلستان جوہر بلاک 5 چمن اقبال کالونی میں 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی ہے اور فائرنگ سے بچی سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں، اسپتال منتقل کر دیا گیا. سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا سلمان.
دیکھیں چمن اقبال کالونی میں اب سے کچھ دیر قبل فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. 2 گروپوں کے درمیان اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے. راہگیر 9 سالہ بچی بھی زخمی ہوئی ہے. دونوں گروپوں کے 5 افراد زخمی ہوئے ہیں. تمام کو جن اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے. کرائم سین یونٹ کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. ابتدائی طور پر زخمیوں نے بتایا کہ علاقے کا یہ 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا تھا. ایک گروپ کا نام نذیر ہے, دوسرا کا نام بھی صدارت کے تنازع پر ان کا جھگڑا ہوا. پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے. سکندر گروپ کے کارندوں سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. پولیس نے اب تک کسی کو حراست میں تو نہیں لیا. تفتیش شروع کر دی گئی ہے اس موقع کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. 9 مئی کو تھانہ شادمان جناح ہاؤس کے قریب پولیس گاڑیاں جلانے کا کیس. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. 11 اگست کو سنایا جائے گا. ATC کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی. شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری اور محمود رشید کمرہ عدالت میں موجود تھے. تھانہ شادمان جلانے کے مقدمے میں 25 ملزمان کا ٹرائل کیا گیا. 45 گواہوں نے بیان قلمبند کرایا. 15 ملزم اشتہاری قرار دیے گئے. جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 65 گواہوں نے بیان قلمبند کرایا. 7 ملزمان اشتہاری قرار دیے گئے. سکھر سالے پٹ کی نارا نہر کے کنارے مگرمچھ نے خاتون پر حملہ کر دیا. شہری حبلی نے بتایا کہ مگرمچھ اس کی بیوی کو کھینچ کر لے کر پانی میں لے جا رہا تھا. اس نے مگرمچھ سے مقابلہ کر کے بیوی کو بچا لیا. مگرمچھ کے دانتوں سے خاتون زخمی ہو گئی, جسے طبی امداد کے بعد گھر روانہ کر دیا. ہندو برادری اپنا مذہبی تہوار راکھی بندھن مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہی ہے. آج کے روز بہنیں اپنے بھائیوں کو راکھی باندھ کر محبت کا اظہار کریں گی اور بھائی تحفظ کا وعدہ. عمر کوٹ سے ممتاز آرسر کی رپورٹ. کچے دھاگے سے بنی یہ راکھی محبت, حوصلے اور تحفظ کی علامت ہے. آج کے روز بہنیں اپنے بھائیوں کو راکھی باندھ کر ان کی لمبی عمر کی پرارتھنائیں کرتی ہیں اور بدلے میں بھائی اپنی بہنوں سے تحفظ کا وچن کرتے ہیں. میرے 2 بھائی ہیں, یہ راکھی میں نے اسپیشلی ان کے لیے بنائی ہے. یہ صرف ایک دھاگا نہیں, اس دھاگے میں ہمارے بھائیوں کا پیار ہے اور اس میں ہم جنموں جنموں تک ساتھ رہ سکتے ہیں. یہ دھاگا ہمیں ہمارے رشتے کو بہت ہی اسٹرانگ بناتا ہے. ہندو برادری کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے مذہبی تہوار آزادی اور پرجوش طریقے سے مناتے ہیں. ہم پاکستان میں انتہائی محفوظ ہیں, جیسے کہ اس کا زندہ مثال ہے ہمارے یہ تہوار. جیسے آج ہم رکشا بندھن کا تہوار مناتے ہیں, جو ہر سال ہم سالوں سے مناتے آ رہے ہیں. یہ رکشا بندھن کا تہوار اپنی بہنیں اپنے بھائی کے ہاتھوں پہ رکھڑی باندھ کے پورا کرتی ہے. بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں مانگتی ہے. آج کے روز نہ فقط سگی بہنیں بلکہ ہندو اور مسلمان خواتین اپنے منہ بولے بھائیوں کو راکھی باندھ کر محبت کا اظہار کرتی ہیں, جو علاقے میں مذہبی رواداری کی اعلیٰ مثال ہے. رکشا بندھن کا تہوار بہن بھائی کی محبت کا امین اور تحفظ کا یقین ہے. ممتاز آرسر, ARY نیوز, عمرکوٹ. نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.